اور یہ روایت سنن ابی داود انہ لعن المتشتمن والمتشتم من الرجال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مردوں سے مشابہ والی اور عورتوں مشابہ اختیار. تو یہ مشابہت انسان اللہ جلال نے لباس ہی کو عورت سے عورتوں کا اور اگر وہ مشابہ اختیار کری عورت یا کوئی عورت مرد بننا چاہے تو اللہ کی رحمت کارے جائے کار پر اللہ کی رحمت. سوال یہ ہے کہ مشابہ کیا اس کا ضابطہ یہ مشابہ اور یہ شیخ ابراہیم مزروعی بیان کر شابہت یہ ہے تکلف الانسانی هو تکلف الانسان شبهت او بعض ذلك وتعمده. تکلف یہ انسان کسی یہ جزوی طور پر اور اس کا ارادہ اور قصد بھی کرتا ہے. جب انسان ارادہ اور قصد کرتا ہے تب یہ نکل کہ وہ چیزیں خارج ہو جائیں انسان کا ارادہ اور قصد. اور ویسے بھی اطلاق على الامور الظاہرہ من اقوال افعال دون الامور الباطنہ. مشابہت کا اطلاق زیادہ تر ظاہری باتوں ظاہری اقوال افعال پر. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ لعن المخنثین من الرجال والمترجلات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ مردوں ان کو اور عورتوں میں سے جو مرد بننا چاہتی وقال آخری مرد ہے یا عورت اگر وہ ہجڑا بننا چاہے مرد یا عورت. اور تعجب کی بات ہے کہ آج لوگ بھاری برکم حقوم دے کر بلاتے جبکہ صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے اخرجوہم بیوت ان کو اپنے. اور یہ ایک حقیقت کسی مرد کا ہجڑا بننے کسی عورت کا اسی طرح کی اپنا سے زیادہ کیا ہوتا پہلے عورت مردانہ لباس اور مرد وہی عادات کی عادات اور عورتیں بھی انہی عادات تیار کرنے کی عادات. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ رہنمائی بھی دی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر سنن نبی داود کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرء والمرأة تلبس لبس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ شخص نے لعنت کی ہے عورت لباس پر بھی لعنت کی ہے لباس پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بطور خاص لباس جب زنانہ لباس پہنتی عورت اس کی عادات نسوانی ہوں گی. جب وہ مردانہ لباس پہننے کی خواہش کرے تو پھر عادات بھی اسی طرح مرد اگر نسوانی لباس دے اس کا میول اور اس کی عادات بھی عورتوں. ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں صحیح سنن ابی داود کی روایت ہے قیل لعائشہ رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان المرأة تلبس النعل عورت جوتا پہنے قالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ الرجلة من النساء مرد جوتا پہنے. لیکن اگر کوئی عورت مردانہ لباس کے ساتھ ساتھ اس طرح لعنت کے مسی طرح اگر وہ مردانہ جوتا پہنتی مرد بننے کی عورت مردوں مشابہ یا مردوں کی عورتوں مشابہ جزوی طور پر جائز کا اس مشابہت قاعدہ. یہ امور چونکہ آج کل معاشرے میں عام ہے کوئی عیب نہیں اور قابل ملامت بھی. اسی کے ضوابط اور قواعد کو تشبیہ کا پہلا قاعدہ اور ضابطہ کہ وہ مردوں یا عورتوں کا خاص. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لا يجوز للرجال بالنساء في اللباس التي تختص وللعكس. مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ مخصوص لباس زینت مشابہ ہیں یا عورتوں مشابہ. تو ضابطہ یہ نکلا کہ وہ خاص لباس جو مردوں وہ عورتیں زیب تن نہیں خاص لباس جو عورتوں کے لیے ہے مرد اختیار. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور دیگر علماء اس بات پر سے رہنمائی پیش کہ اس قاعدے سے یہ سمجھ میں آتا خصوصیات اللہ عز و جلال نے مرد اور کچھ خصوصیات عورت کے اور یہی امتیاز مرد اور عورت کے درمیان ان خصوصیات کی وجہ سے وہ لباس میں بھی ہو سکتا ہے حرکات و سکنات میں بولنے کے اعتبار سے گفتگو اور گفتار کے اعتبار سے بھی. تو جو چیز اللہ عز و جلال نے مرد کے لیے خاص کی ہے عورت اور جو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے وہ لیے جائز نہیں. اب عورتوں کے لیے ریشمی لباس جائز نہیں. عورتوں کے لیے سونا استعمال کر جائز ہے حرام. عورت حجاب کرے گی مرد حجاب نہیں. عورت زعفران استعمال کرتی لیکن مرد جو ہے اس سے پرہیز. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں عورتوں پر اس طرح عورتیں وہ اس مردانہ مشابہت اختیار کرنے والے دونوں کو گریز. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مشابہت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خود سے یہ سوچ لے کہ ہاں یہ بلکہ شریعت کی رہنمائی میں ہی یہ فیصلہ جو چیزیں مرد یا عورت کے ساتھ خاص ہیں تو ہر شخص کو اپنی کے اعتبار سے ہی اختیار کرنا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان دوسری جن سے ممتاز ہوتا ہے ایسے لباس
امور سے عورت سے ممتاز ہوتا ہے، اگر عورتیں ہی وہ بھی لباس پہنیں گے اختیار کریں۔ اسی طرح جو عورتوں کے لیے امتیاز کی جو مرد استعمال کرے گا، اگرچہ بنفس ہی وہ معیوب اور ملام تو ہوگا، لوگ اسے عیب دار سمجھیں گے، اس سے پہلے شریعت اس پہ لعنت۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ممانعت کا قاعدہ یہ ہے کہ تشبیہ اور تشابہ، مشابہت سے بچنا کیا ہے؟ جس شریعت نے منع کر یا جس چیز کو حرام قرار دے یا جس چیز کے متعلق لعنت کے الفاظ یا جس چیز کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، تو ایسے الفاظ جو وارد ہو وہ مردوں کے بارے میں ہوں یا عورتوں کے بارے میں، ان دونوں کو جائز، کیونکہ ایسے امور کو اختیار کبیرہ گناہ اختیار کر۔ اور یہی بات کہ وہ ضابطہ جو شریعت نے بیان کیا ہے، شریعت نے عرف کا بھی ضابطے کی پابند۔ شیخ عبد الرحمن السعدی بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اصل تو یہ ہے اباحت، کہ وہ جائز ہے، سوائے اس کے کہ دلیل آ جائے کہ اللہ ذوالجلال نے اسے حرام قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیا، یا تو وہ چیز بذات ہی حرام ہے، جیسے غصب کی ہوئی چیز انسان پہنتا ہے تو حرام ہے، یا وہ اس اعتبار سے حرام ہے کہ وہ کمائی حرام کی، جیسے کہ انسان ناجائز کمائی سے کچھ چیز تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ امت کی رہنمائی یہ کسی بھی مرد کو عورت سے بھی معاملے شابہ نہ ہی کہ عورت، لیکن یہ بات یاد رہنی خیر کے امور میں مشابہت، یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو عورت نماز نہیں، مرد نفلی روزے رکھتا ہے تو عورت خیر کے کام میں، کہ وہ اگر نیکی کے کام کرتا ہے اور اگر کوئی عورت نیکی کا کام کرتی ہے تو مرد بھی کرتا ہے، تو اس مشابہت نہیں ہے، یہ تو مسابقت کی بات ہے، کون زیادہ اللہ کا قرب حاصل، اللہ ذوالجلال کے ہاں بلند درجات حاصل، کون کتنی زیادہ ہمت اور توفیق اللہ سے مانگ۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر عمدن مشابہت نہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وَكَذَا فِي الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ لِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، ایسا ہی انسان چلنے کا انداز ہے، اگر جان بوجھ کر مرد عورتوں کی چال چلتا ہے اور عورتیں مردانہ چال گویا کہ جان بوجھ کر یہ مشابہت، فطرتی طور پہ تو مرد کا چلنا الگ ہے، عورت کا چلنا الگ۔ ہاں اگر کوئی ایسا مرد اور ایسی عورت جس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے تو تدریجاً اسے بھی اس عادت چھوڑنا ہوگا، مرد کامل ہونا ثابت، اسی طرح عورت بھی کاملہ ہو، تو ایسی عورت کو اپنی ہی نسوانی چال اور ڈھال کو، مردانہ چال ڈھال کو۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ لباس مردوں کے لیے موزوں ہو اور وہ لباس عورتوں کے لیے موزوں ہو۔ ادنا سی عقل و فراست رکھنے والا یہ جان کہ مرد اور عورت کے لباس، کچھ لباس مردوں کو، کچھ لباس شریعت نے عورتوں کو وہ حکم دیا جائے گا، شریعت نے دیا کہ پردہ کریں، پوشی کریں، وہ تبرج نہیں کریں، وہ زینت کا اظہار نہیں کریں، جبکہ مرد کے لیے یہ کوئی پابندی، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر احرام پہنتا ہے حج عمرہ میں تو کے لیے حکم، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے سر کو ننگا رکھے احرام کی حالت، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قمیص یا پیجامہ نہیں پہنے گا بلکہ 2 چادروں میں احرام باندھے گا، کہ عورت کے لیے کوئی پابندی۔ اسی طرح مرد موزے نہیں پہنے گا، کہ سر پہ لمبی ٹوپی پہنے گا، عورت کے لیے اس بات کی کوئی پابندی، عورت جرابی اور موزے۔ اسی طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ گلوز استعمال نہ، جب وہ احرام کی حالت میں نہیں تو گلوز بھی استعمال کرے، کوئی پابندی۔ عورت احرام کی حالت میں نقاب باندھے گی، مطلب یہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں نہیں ہے تو اس نقاب بھی باندھنا ہے، جبکہ مرد کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی۔ تو وہ لباس جو مردوں کو ہی، وہ مردوں، اور وہ لباس جو عورتوں کے لیے موزوں ہے، عورتوں۔ اب ایک مرد پگڑی باندھتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر عورت پگڑی باندھے گی یہ مردوں میں شابہ۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ تشبیہ کی ممانعت کی جو حکمت ہے اسے جاننا، اور وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مرد ہر ایک خصائص کے مطابق دیا ہے، تو ایک دو احساس جو اللہ ذوالجلال نے عطا کی پہ راضی رہنا چاہیے، اور اس مزاج اور فطری ساخت کو بدلنا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ فرق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے مرد اور عورت یہ فطرتی فرق کو بدلنا، یہ اللہ ذوالجلال کی خود جو کہ ایک مسلمان مرد کے لیے، مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں۔ خصائص قصائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ ایسے امور پر امت کو توجہ دلائی ہے۔ تخلیق کو لا تبدیل لخلق اللہ، مجید میں اللہ جلال بھی کہ اللہ ذوالجلال کی کوئی فعی اور کوئی تبدیلی نہیں ہو، تو جو اس تبدیلی کو روا سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، بلا شبہ مشابہت ناراضگی
یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حرمت جو ہے مشابہت کی بڑوں کے ساتھ خاص نہیں، چھوٹے اور بڑے اس میں سب برابر ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے ریشم حلال کے لیے حلال ہو، اب یہ نہیں کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے تو جائز ہو۔ امام ابن تیمیہ اللہ علیہ فرماتے جو چیز مردوں کے لیے حرام ہے بچوں کے لیے بھی حرام۔ رأى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على صبی الزبیر ثوبا من حریر زقه۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کو کہ انہوں نے ریشم کا لباس پہنا ہے، بچہ ہے لیکن ہے تو مرد، کل کو یہ امت کے لیے بہت بڑا انسان ثابت ہو، اس بچے کے اس ریشمی لباس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چیر کے رکھ دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس کو مزقہ چیر دیا، یہ سمجھانے کے لیے جائز نہیں۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مزق ثوب حریر کان علی ابن، جب بیٹا آتا ہے تو استقبال کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے ریشمی لباس پہنا، بچہ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس لباس کو پھاڑ دیا، بلکہ ساتھ حکم دیا کہ جاؤ اپنی والدہ سے کہو فَلْتُلْبِسُكَ غَيْرَهَا، تمہاری والدہ تمہیں کوئی اور لباس پہنائے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ تو جو حکم مردوں کے لیے ہے وہ اور جو حکم عورتوں کے لیے ہے وہ یہ ایک عجیب سی بات ہے، اور عجیب سی کہ حرام چیزیں جو مردوں کے لیے ہے اس میں یہ اجازت نہ جانے کہاں سے نکالی جاتی۔ بچہ اگر تربیت حاصل کرتا بڑا ایسا ہی ہوگا، تو اگر پردہ کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، تعبدی حکم ہے، کیونکہ پرواہ نہیں کی جاتی نہ ان کے لباس کی نہ ان پردے کی، یہ کہہ کر حجت پیش کر بھی بچی اگر بچی ایسے لباس پہ بڑی ہو، اس کی عادت بن جائے گی، تو کیا کل کلاں وہ دینی لباس پہنے گی؟ کیا وہ کل کلاں پردے کی پابندی کرے گی؟ ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا تلين اذا كانت من الخبي، جب درخت کی کونپلیں نکلتی ہیں تو آپ جب وہ تناور بن جائیں، جب وہ سخت ہو جائیں تو پھر ان کو مولڈ کرنا ممکن نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتی۔ تو بچوں کی تربیت بچپن سے کی انتظار نہیں کیا جاتا، بڑے ہوں گے تو کیسے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرنے کیا ما حد الذي يستأذن، بچے کی کتنی عمر ہونی چاہیے کہ ان کے گھر جائے تو اجازت کے جائے؟ قال 4 سنین، 4 سال کا بچہ ہو تو اسے یہ سکھا دینا چاہیے کہ بیٹا کسی گھر جانا ہے اجازت لے کے۔ آج 40 سالہ بچے بھی کسی کے گھر جاتے ہوئے معمولی بھی شرط اور یہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو کسی کے گھر لے جاتے ہیں، یہ تو میری فلاں خالہ کا۔ شریعت نے جو ادب و آداب، سیکریٹس اور مینر سے وہ تو بچپن سے ہی سکھانے چاہیے کہ انسان اتنی عمر کے باوجود نہ سمجھ۔ 8واں ادب یہ ہے کہ لباس وہ پہننا چاہیے جس سے اللہ ذوالجلال کی نعمت کا اظہار ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں 7واں ادب یہ بیان کیا کہ مرد کو عورت کے لباس سے اور عورت کو مرد کے لباس سے مشابہت نہیں کرنی، وہاں یہ ادب بھی بیان کیا کہ آپ جو لباس پہنتے ہیں یہ ایک نعمت ہے، اللہ ذوالجلال کی نعمت کا اظہار ہونا۔ انسان کو چاہیے کہ اس بات کا احساس کہ مولا کریم نے اسے عریانی سے بچانے کی لباس کی نعمت عطا، اور دنیا میں کتنے ہی ایسے افراد ہیں جن کے پاس اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا موجود، لہٰذا ہر شخص پر یہ واجب کہ وہ اللہ ذوالجلال کی شکر ادا کرے اور شکر کا حق بھی ادا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ولباس التقوی خیر۔ اے آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تم پردے کی جگہوں کو چھپا لو، تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور یاد رکھنا تقوی کا لباس۔ سیدنا ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام لباس فقال الک مال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کی کہ آپ کے پاس مال ہے؟ قال، نے جواب دیا مال تو ہے۔ قال من ای المال، کون سا مال ہے آپ کے؟ قال قد آتانی اللہ من الابل غنم خیل والرکب، اللہ ذوالجلال نے مجھے اونٹ بھی عطا، بکریاں بھی عطا کی، گھوڑے بھی، اور میرے پاس سواریاں بھی، غلام بھی۔ قال فاذا آتاک اللہ مالا، تو آپ نے فوراً رہنمائی دی اور فرمایا جب اللہ ذوالجلال نے تمہیں مال دیا ہو
فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، تو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں اور کرامت کا اثر نظر آنا چاہیے. گویا آپ نے رہنمائی دی، نے مال دیا ہے. ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں بیان کرتے، روایت 58، ان اباہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشعث سیئ، کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے بکھرے ہوئے بال تھے، بری حالت تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما لک، کہ آپ کے پاس مال نہیں؟ قال من قد آتانی اللہ عز وجل، اللہ نے تو مجھے ہر قسم کا مال عطا کیا. قال فإن اللہ عز وجل اذا انعم على عبد نعمة احب ان ترى علیہ، اللہ ذوالجلال جب کسی بندے پر انعام پھر پسند کرتے ہیں کہ وہ انعام اس. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 111. رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان اللہ تعالی اذا انعم على عبد نعمة يحب ان يرى اثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملح يحب الحيي العفيف المتعفف. اللہ ذوالجلال جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اثر میں ظاہر ہو، اور اللہ ذوالجلال کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کر بد حال نہ شان حال نہ. اور اللہ ذوالجلال کو ایسا شخص بھی پسند جو مانگنے میں حد سے تجاوز کرے، اور اللہ ذوالجلال ایسے بندے کو پسند حیا والا ہو، دار ہو اور سوال کر. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، اور جامع ترمذی کی روایت 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، اللہ ذوالجلال اس بات کو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا اظہار، اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث میں جو امت کی رہنمائی کی، اللہ ذوالجلال نے سینکڑوں لوگوں میں سے آپ پر مہربانی کی ہے اور آپ کو نوازا ہے کہ تم اللہ ذوالجلال کی نعمت کے مالک میں اظہار کیسے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سمجھنا بھی ضروری ہے. اظہار نعمت کا ضابطہ کیا ہے؟ جب کوئی نعمت ملے، خواہ وہ کھانے پینے کی یا پہننے کی، تو جہاں انسان لباس پہنتا ہے وہاں اللہ ذوالجلال شکر کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا تعلق خالق اور منعم کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے عطا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ ذوالجلال پسند کرتے ہیں اپنے بندے پر اپنے، اس کا شرعی ضابطہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فی مأکلہ ومشرب ما یتزی بزی الفقراء نوع بخل وجحد، یہ نعمت کا اثر کھانے پینے اور لباس میں ظاہر ہونا. لیکن اگر کوئی شخص جان فقیروں کا لباس پہ حالانکہ وہ مالدار ہے تو یہ بخل بھی ہے اور اللہ ذوالجلال کی نعمت. والمقصود يأكل ويشرب ويلبس زي أمثاله من الأغنياء حتى لا يجحد نعمة الله، اور مقصود یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس طرح کھائے پی اس طرح اس کے رینک کے لوگ کھاتے، وہ بھی وہی لباس پہنے جس طرح اس جیسے لوگ لباس پہنے، تاکہ اللہ ذوالجلال کے انکار نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت کے اظہار کا حکم، بیان نعمت، اظہار نعمت اور فخر نعمت. اظہار نعمت کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ نعمت کا اظہار کرنا، نعمت کو بیان کرنا یہ ہے کہ نعمت کی نسبت اللہ ذوالجلال کی، اس کا شکر ادا کرے. اللہ ذوالجلال نے اسے عطا کیا ہے، لوگوں کو بھی خبر دے. اللہ ذوالجلال کی کثرت حمد و ثنا اور اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ذریعے نعمتوں تک پہنچنے کا بندوبست، اور لوگوں تک بھی یہ نعمت پہنچائے تاکہ لوگوں کے دل میں بھی اللہ ذوالجلال کی امید اور طلب پیدا ہو جائے. گویا کہ مخلوق کو مائل کرنا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، تم بھی اللہ ذوالجلال سے، اور نعمت کے اظہار اور بیان کی بجائے فخر نعمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو کہے کہ یہ مجھے ملی ہے. اپنی ایکسپرٹیز کی، اپنی کوشش اور اپنی جوہد اور اپنی قابلیت اور ذہانت اور فطانت، کہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، اور تکبر کرے، دوسروں کے سامنے وہ نعمت کے اظہار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بڑا سمجھ، لوگوں کو حقیر اور تابع اور غلام اور خادم بنانے کی چیز فرق کرتی. اظہار نعمت، فخر نعمت. سیدنا نعمان بن بشیر اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ان للشیطان مصالی وفخوخا وان من مصالیہ وفخوخہ
البطش بنعم اللہ والکبر علی عباد اللہ والفخر بعطیت اللہ فی غیر ذات اللہ۔ شیطان کے جال، اور پھر ایک جال شیطان کی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمت اکڑنے پر، نعمت اللہ نے دی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اکڑ، لوگوں پر تک، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ایسے موقع فخر کرتا ہے جہاں اللہ کی رضا مقصود۔ تو یہ فخر اور تکبر اور گھمنڈ کرنا، یہ تو شیطان کی جال اور بندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہر قسم کے شیطانی شکنج۔ لباس کا ایک نواں ادب ہے شہرت کے لباس سے اجتناب۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسه الله ثوب مذلة قیامہ ثم الہب فیہ نارا۔ جو شخص بھی دنیا میں شہرت لباس پہ، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ذلت کا لباس پہن، اور صرف ذلت کا لباس ہی نہیں پہنائیں گے بلکہ اس لباس میں آگ بھڑکا اللہ سے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، صحیح الترغیب کی روایت ہے 2089، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت البسه اللہ ایاہ یوم القیامہ ثم الہب فیہ النار۔ جس نے شہرت کا لباس، ناموری کا لباس، اللہ تعالیٰ قیامت کے وہی لباس اسے پہنائے، پھر اسی لباس میں، اسی کپڑے میں آگ لگا دے۔ سوال یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شہرت کا لباس، شہرت کے لباس سے مراد کیا؟ شہرت کے لباس سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس زیب تن جو لوگوں کی عادات، رسم و رواج مخالف اور مکروہ ہو، ایسا لباس جس میں وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے، لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے، لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں، اسے مکروہ سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کو غیبت پر تیار کرتا ہے کہ لوگ اس غیبت کریں۔ ایسا لباس جو لوگوں کی غیبت پر لوگوں کو ابھارے اور وہ غیبت کر کے گناہ کے شہرت کے لباس کو واضح کرنے کے لیے علماء سلف نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس حدیث کی۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین کی صفات بے كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي ويرفع الناس إليه فيها والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه۔ سلف صالحین ایسے عمدہ لباس کو ناپسند کیا کرتے جس سے انسان کو شرف ملے اور وہ لوگوں میں ممتاز دکھائی دے، اور ایسے ہی ناکارہ لباس کو پہننا پسند نہیں کرتے جس میں انسان کی حقارت، انسان کے دین پر آنچ۔ اس سے پتہ یہ چلا وَبِهِ يُعْلَمْ أَنَّ مَنْ لَبِسَ شَهْرَ الدَّاخِلْ فِي عُمُومِ النَّهِي مَا يَلْبَسُهُ بَعْضُ السَّاخِرِينَ وَالْمُهْرِجِينَ وَالْمُمَثِّلِينَ وَمَنْ يَحْتُونَ الضِّحْكَ وَالدُّعَابَ عَلَى النَّاسِ لِيُعْجِبُوا مِنْ صَنِيعِهِمْ وَيَضْحَكُوا مِنْ فِعَالِهِمْ۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ شہرت کے لباس میں وہ لباس بھی شامل، بعض لوگ مسخرہ پن لباس پہ، ان کو لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں اور پھر ان کے افعال پر قہقہے لگاتے اور بڑا عجیب محسوس، تو ایسے لباس۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکرہ الشہرۃ من الثیاب وهو الترفع الخارج عن العادہ والمنخفض الخارج من العادہ۔ شہرت کا لباس ناپسند، اور لباس شہرت سے مراد عادت سے ہٹ کر کوئی لباس پہ بڑائی کی یا عام معمول ہٹ کر ایسا لباس نہ آج، اور ساتھ یہ فَإِنَّ كَانُوا يَكْرَهُونَ الشَّعْتَيْنِ الْمُرْتَفِعَ۔ سلف صالحین دونوں طرح کی بڑائی والی بھی اور عاجزی والی۔ ایسا لباس پہننا پھٹا پرانا کہ لوگ کہیں بہت متپارسا، ایسے لباس سے امت کو، اور ایسا لباس جس سے گمنڈ اور غرور ظاہر ہو رہا ہو، لوگوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہو، اپنا بڑا پن اور پیسے کی نمائش مقصود، ایسے امت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ میانہ روی اور وسطیت اور اعتدال کے ساتھ لباس کرے، اس میں شہرت کا پہلو اور ذات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے دیکھا رجلا لابسا بردا مخططا بیاضا وسوادا، کہ ایک شخص نے سفید اور سیاہ دھاریوں والا لباس چادر نما، فقال ضع هذا والبس لباس اہل بلدک، یہ کپڑے اتار دو اور اپنے شہر والوں کے لباس جو آپ کے اپنے وطن اور اپنے شہر کا لباس۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سب صالحین اس لباس کو بھی پسند کیا کرتے جو اس کے عام بود و باش کا لباس سے ہٹ کے
اگرچہ وہ لباس کسی اور ملک کا لباس ہے تو وہاں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی ایسے ملک میں کسی ایسے شہر میں چلا جائے جہاں وہ لباس نہیں پہنا جاتا، اکیلے نے لباس پہنا ہوگا اور سبھی انگلیاں اٹھانے کے اور غیبت گناہ بھی ہے، اور یہ سبب بنے گا ان کے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ثوب الشہرة ليس له كيفية معينة وصف معين وإنما يراد بثوب الشهرة فلان، جبکہ مومن کو شہرت کے لباس سے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں كان يقال كل من الطعام ما اشتهيت والبس من الثياب ما اشتهيت، کہا جاتا ہے کہ کھانا اپنی من پر اور لباس وہ پہنے جو لوگوں کو، اس لیے شاعر کہ ان العیون رمتك مذ فاجأتها وعليك من شهر الثياب لباس اما الطعام كل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس، جب تو لوگوں کے سامنے اچانک آئے تو سب کی نگاہ تجھ پہ جم گئی، کیونکہ تیرے لباس میں شہرت چھلک رہی تھی، جھلک رہی تھی۔ کھانے میں تو اپنی خواہش کے مطابق کھایا کر، لیکن لباس وہ پہنا جو لوگوں کو۔ لباس شہرت کے ضابطے کے متعلق علماء نے مختلف تعبیرات پیش کی، جن میں ایک تعبیر یہ ہے ان يلبس الشخص خلاف زيه ولباسه المعتاد لقصد الاشتهار، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عام اور معمول کے رویے کو چھوڑ کر خلاف معمول لباس پہنتا ہے تاکہ لوگوں میں نمایاں اور مشہور ہو تو یہ لباس ٹھیک نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ان يلبس الشخص خلاف زي اہل بلده من غیر حاجت تدعو الى ذلك، ایک انسان ایسا لباس پہنتا ہے جو کسی بھی ضرورت، اگر ایک انسان ایسا لباس پہنتا بلا کسی ضرورت کے اپنے ملک یا علاقے کا لباس نہیں کسی اور علاقے کا لباس ہے تو یہ بھی لباس، مثال کے طور پر سوڈانی لباس پاکستان میں پہنے تو سب لوگ دیکھیں گے، یورپین طرز کا لباس پہنے گا یا اسپورٹس کا لباس پہن کے کسی گیدرنگ میں آئے گا تو سب دیکھ، تو ہر چیز، ہر گیدرنگ، ہر اجتماع، ہر اکٹھ کے کچھ ادب و آداب ہیں جو عرف میں معروف ہے، کبھی خیال کر۔ بعض نے تعبیر یہ کی کہ ایسا لباس جس سے نشانہ بن جائے، ایسے لباس گریز کا کل لباس ازرا بصاحبہ فہو لباس شہرہ محرم، ایسے لباس سے اپنے آپ کو بچانا جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا یا جس کے پہننے سے مشہوری ہو لیکن یہ شہرت اس کے لیے باعث مسجائے شخصیت جو ہے نشانہ بن۔ اور بعض کل لباس يلبسه الانسان على وجه التسيد والبروز والتفاخر به على الناس، ایسا لباس پہن جس میں وہ شخصی بڑائی کو جتانے، نمایاں ہونے کے لیے، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے خود کو بڑا اور معزز ظاہر کرتا ہے تو یہ بھی۔ اور بعض علماء نے اس کی تعبیر یہ کی ليس ثوب الشهرة مختصا بنفس الثياب بل كل ثوب ولو كان رثا رديئا يلبسه الانسان ويؤدى به الى الشهرة، لباس شہرت خاص مہنگے لباس کو نہیں کہتے اور نہ ہی یہ کپڑوں تک محدود، ہر وہ لباس خواہ وہ پرانا جس سے اصل مقصود اس کی شہرت ہو کہ لوگوں کے ہاں وہ معروف ہو کہ ایسا لباس، تو ایسے لباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ادب بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کو شہرت کا لباس نہیں پہننا، وہاں 10واں ادب یہ بھی بیان کیا کہ ایسا لباس زیب تن نہ کیا جائے بنی ہو یا صلیب بنی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری 59 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 210، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی کس اور کب دی، انہا اشترت نمرقہ فیہا تصاویر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹائی خرید جس میں تصویریں تھیں، فلما رآها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تصویریں دیکھی تو آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور آپ داخل نہیں ہوئے۔ مومنوں کی ماں بیان کرتی ہے فعرفت فی وجہہ الکراہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات دیکھ، قالت یا رسول اللہ، اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتوب الی اللہ و الی رسول، میں اللہ ذوالجلال سے اور اللہ کے رسول سے معافی طلب کر، ماذا اذنبت، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل تو کیا دیکھتے ہیں، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ اور سیدہ مریم علیہ الصلاۃ
وقال اما انهم قد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراہیم مصور فما باله يستقسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ اور سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ نے فرمایا خبردار، انہوں نے سنا نہیں ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل، یہ سیدنا ابراہیم کو تصویر میں پیش، ان کو کیا ہوا ہے؟ تیروں سے قسمت آزمائی کر، یعنی ابراہیم علیہ السلام بالکل ایسا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ایک روایت ہے، بخاری میں تھی، حشوت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا تماثیل کأنہا نمرقہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تصویریں تھیں، وہ چٹائی نما تھا. فجاء فقام بین البابین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو دروازے کے درمیان، وجعل يتغیر وجهه، اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو. فقلت ما لنا یا رسول، تو میں نے کہا اے اللہ کے اللہ سے کیا غلط؟ قال ما بال هذه الوسادة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کشن، یہ تکیہ، یہ سرہانہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضجع علی، اللہ کے اللہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے کہ آپ اس پر لیٹ سکیں. قال اما علمت ان الملائکة لا تدخل بیتا فیہ صورہ، کیا آپ کے علم میں نہیں، کیا آپ جانتی نہیں کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اللہ ذوالجلال کے فرشتے داخل. وان من صنع الصورة يعذب يوم القیامہ یقول احی ما خلقت، اور جو تصویر بناتا ہے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے، اور اللہ ذوالجلال فرمائیں گے جو تم تخلیق کیا اس زندہ بھی. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا گیا کہ میں نے سنا ہے ایک پروگرام میں کہ وہ لباس جس میں انسان کی تصویر بنی حیوان کی، وہ لباس پہننا حرام، کیا بچوں کے لباس پر بھی یہی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں بچوں کے لباس کا بھی یہی حکم، تو میرے پاس تو بچوں کے لباس بہت سارے اس طرح جو ہے مجموعہ موجود جس میں انسانوں اور حیوانوں کے، تو ایسے جو کپڑے میں خرید چکا اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ فقیروں اور محتاجین کو صدقہ کر دینا چاہیے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور حیوان، ایسا لباس زیب تن نہ چاہیے جس میں کسی بھی انسان یا حیوان او اسد یا شیر کی، او ذئب او کلب او قط یا بلی یا بھیڑیے کی تصویر، او غیر ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، نہ یہ مرد کے لیے جائز ہے، نہ عورت کے لیے جائز ہے، نہ بڑے کے لیے جائز ہے، اور نہ ہی بچے کے لیے جائز، کیونکہ یہ تصویر کا اس لباس میں ہونا اس کی تعظیم پہ دلالت کرتا، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے منع کیا ہے، نہا عن الصور ولعن المصور، تصویر سے بھی منع کیا اور مصورین پر لعنت، اور آپ نے فرمایا لا تدع صورة الا طمست، صحابی کو حکم دیا کہ کوئی بھی تمہیں مورتی نظر آئے، تصویر نظر آئے، اسے مٹا دو. ولا قبرا مشرفا الا سو، اگر کوئی قبر بلند نظر آئے تو اسے برابر کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرامین کی روشنی شیخ ابن باز فرمانے لگے ہاں اگر کوئی ایسا کشن ہے، تکیہ ہے جس پہ انسان بیٹھتا ہے یا چٹائی ہے اور اس کی توہین ہو رہی ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس پہ اگر ایسے کوئی نقش و نگار ہے وہ جائز ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر، وہ نمرقہ، وہ چٹائی کو چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اور تکیہ بنا دی جس پہ، بلکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے لا يجوز لها ان تلبس ما صور لا من الملابس ولا من الحلی، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ ایسا لباس زیب تن کرے جس پہ کوئی تصویر بنی ہو، لباس پر بھی یا زیورات پر. كذلك لا يجوز لها لبس الصلیب، اور اسی طرح صلیب پہننا بھی جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی صلیب کا نشان دیکھتے توڑ دیا کرتے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا لباس جس میں صلیب بنی ہو تو کیا پہننا جائز ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یحرم لبسه فی الصلاة وفی خارج الصلاة، نماز اور خارج نماز میں یہ پہننا جائز نہیں، بلکہ وہ کہا کرتے تھے ان هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين، وہ لباس جس میں کھلاڑیوں کی تصویریں بنی ہوئی، تہجر وتقاطع، ایسے لباس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسی مصنوعات کو ترک کر دینا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ پہلے یہ سمجھے ما فائدۃ الاسلام والمسلمین من بوز هذا اللاعب، اس کھلاڑی کی تصویر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو کہ ہم ان کی تصویروں کو اور اس طرح کی چیزوں کو لوگوں میں عام کریں، بلکہ حکم تو یہ ہے
کہ ایسے کھلاڑیوں کو نصیحت کی جائے کہ جب آپ کھیل کھیلتے ہیں تو کھیل کے وقت نماز کو ضائع نہ کریں، اللہ ذوالجلال کی حدود و قیود سے تجاوز نہ، اور انہیں آداب اسلامیہ کی تلقین کی جائے کہ انہیں ستر پوشی سے کام لینا چاہیے اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور عصبیت سے بچنا چاہیے۔ اور پھر ایک کافر کی تصویر، جو کھلاڑی کافر، اس کی شناعت اور خطورت اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ گویا کہ کافر کی عظمت کو اس نے تسلیم، اس لیے ایسی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا ایک مسلمان کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لباس میں کوئی ایسی تصویر ہے تو کیا ایسے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی؟ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کسی لباس میں انسان یا حیوان کی تصویر ہے تو کیا اس کی نماز ہو، یا کسی بھی لباس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو ایسا لباس پہن کر وہ واش روم میں ٹوائلٹ میں جا سکتا؟ تو کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا، لا يجوز له ان يصلي في ملابس فيها صور ذوات الارواح من انسان طيور انعام او غيرها من ذات الارواح، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسا لباس پہن کر نماز جس میں تصویریں ہوں انسان کی، پرندوں یا جانوروں کی ہوں جو ذات روح ہے، جن کو اللہ ذوالجلال نے روح سے نوازا ہے۔ ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، اور نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس نہیں پہننا۔ وتصح صلاة من صلى في ثوب في صور مع الاسم في حق من علم الحكم، جس شخص کو پتہ ہے کہ جائز نہیں اور پھر وہ اس میں نماز پڑھتا ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اور اس کی نماز تو ہوگی لیکن گناہ کے ساتھ۔ ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، اور جائز نہیں اللہ ذوالجلال کا نام لکھنا کسی، اور مکروہ ہے کہ ایسا لباس پہن کر واش روم میں بسم اللہ یا اللہ کا نام لکھا۔ لیکن اگر کوئی انسان جاہل ہے، اسے پتہ نہیں، تو اس کی نماز صحیح ہو، صحیح قول اور صحیح رائے کے، اگرچہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے صلاته تبطل، کی نماز باطل ہوگی جو ایسا لباس پہن کے نماز پڑھ، کیونکہ اس نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھ، لباس کو حرام کہہ دیا گیا۔ اور حرمت کیوں ہے؟ کیونکہ تصویر بنی۔ اب سوال یہ ہے جس میں روح نہیں ہے تو کیا ایسا لباس پہن کے نماز ہو؟ لباس پہ درخت یا چاند یا پہاڑوں کی تصویر بنی ہوئی، تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے ایسا لباس جس میں اس طرح کی شکل و صورت جیسا کہ درخت، چاند ہے یا پہاڑ ہے جن کے اندر روح نہیں ہے، تو ایسا لباس پہن کے نماز۔ سعید بن حسن روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2110، ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے اور کہنے لگا انی رجل اصور هذه الصور فافتنی فیها، میں تصویریں بناتا ہوں، مجھے فتویٰ دیجیے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میرے قریب ہو، فدنا منه، وقریب ہو، پھر کہا ادن منی، ذرا اور قریب ہو جائے، فدنا حتى وضع يده على رأسه، اتنا قریب ہو گیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی تعالی اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سناؤ جو میں نے سنا، کل مصور فی النار، ہر مصور جہنم میں جائے، یجعل له بكل صورة صورها فتعذبه فی، جو بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اس کی شکل بنائی جائے گی اور اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ ان كنت لابد فاعلا، اگر تم بنانا ہی چاہتے ہو فاصنع الشجرة وما لا نفس له، اور دوسری روایت میں آتا ہے ما لا روح له، تو تم درختوں کی تصویریں بنا لیا کرو یا جس میں روح۔ سوال یہ ہے کہ ایسے بھی لباس ہیں جس میں نجم سداسیہ کی، نجم سداسی مراد ایسا ستارہ بنا ہوتا، اصل میں یہ نجم یہ یہود ستارے کی، کہ ایسا لباس پہن کے نماز ہو حالانکہ اس ستارے میں تو روح نہیں ہے۔ یحرم لبس الثياب التي عليها نجمة، یہودیوں کا یہ شعار، یہ اگر کسی لباس پہ ہوگا تو نماز، کیونکہ اس میں یہودی شعار کی تعظیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیات لباس پہ اگر لکھی جائیں اور وہ پہن کر نماز پڑھی